اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ شکر گزاری کا لمحہ آیا ہے تو سب سے پہلے اس رب کائنات کا صد شکر کہ اس نے ہمیں علم کے راستے پر چلنے کا موقع عطا فرمایا اور ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم علم کے دیے روشن کریں۔ بڑا ہی مشکل ہوتا ہے کہ جب ہماری کاوشیں اور ہماری زندگی لفظوں کی صورت دھار لیتے ہیں، انسان کہیں اور ان کہیں کے درمیان بہتا ہی چلا جاتا ہے، اور شاید اسی بہاؤ کو ہی زندگی کہتے ہیں۔ ہم اپنے طلباء کو زندگی کے مختلف رنگ سکھائیں گے، ہم ان کو کامیابی کے ڈھنگ سکھائیں گے۔ انشاءاللہ عز وجل وہ انسانیت کی معراج کو پا سکیں گے اور علم کے دیے یوں ہی روشن ہوتے رہیں گے۔ میں حنا تبسم کی جانب سے ایک شعر کہنا چاہوں گی۔ یہ ماہ تاباں سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے۔ یہ ماہ تاباں سے جا کے کہہ دو اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے۔ میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہی ہوں۔ انشاءاللہ عز وجل ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں، ان کا ایک ایک لمحہ ہر کسی کے لیے اللہ کی رضا کے لیے صرف کرنا انشاءاللہ عز وجل ضرور رنگ لائے گا۔ اللہم آمین۔ اگر رب کائنات کی حمد و ثنا کریں اور جلووں کی بات کریں تو قمری کا نغمہ، طوطی کا لہجہ، بہاروں کی کتاریں، کہکشاؤں کی کتاریں اور نہ جانے کتنی ہی ایسی بجلیاں اور تجلیاں اللہ رب العزت نے اس کائنات میں بھر دی ہیں۔ آنکھ اٹھے تیرے لیے، آنکھ اٹھے تیرے لیے، کھلتے ہیں لب تیرے لیے، میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے۔ اور کیسے ہو سکتا ہے، اور کیسے ہو سکتا ہے مجھ سے منحرف ایک سانس بھی، اور کیسے ہو سکتا ہے مجھ سے منحرف ایک سانس بھی، وہ نے کر دیا ہے خود کو جب تیرے لیے، وقف میں نے کر دیا ہے خود کو جب تیرے لیے۔ اور پھر تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں محترمہ حافظہ اقرا صاحبہ سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے حنا لرننگ اکیڈمی اورینٹیشن سرمنی کا باقاعدہ طور پر آغاز فرمائیں۔ جی محترمہ حافظہ اقرا، اپنا مائک آن کریں اور تلاوت کلام پاک کا آغاز کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا سٹارٹ کیجئے۔ جی میم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا
وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک فرما رہی تھی حافظہ اقرا. اب ذکر کرتے ہیں اس شاہد مطلق کا جو کن سے لے کر فیکون تک کے تمام مراحل کا عینی شاہد ہے، کہ جس ختم رسول کے قدم مدینہ کی گلیوں میں پڑ جائیں تو خدا ان کی پاکی کی قسم خود اٹھاتا ہے، کہ جس کا وجود گلدستہ نبوت میں بہار کا ضامن ہے. جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. میرا یہ عقیدہ ہے کہ ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو عبادت نہیں ہوتی. سامعین، جب تذکرہ خیر الانام ہوتا ہے، جب تذکرہ خیر الانام ہوتا ہے، دل و جان خوشبو عقیدت میں بسنے لگتے ہیں. محسوسات کے شہپارے صورت سیلے رواں امڑنے لگتے ہیں. فکر کو معرفت کا گداز ملتا ہے، تخیل کو شوق پرواز ملتا ہے. اگر میں آگے بڑھتے ہوئے یوں کہوں تو شاید تب بھی حق ادا نہ ہوگا کہ نعت کے الفاظ کوثر و تسکین کی طہارت کا پتہ دیتے ہیں، کہ نعت کے الفاظ کوثر و تسکین کی طہارت کا پتہ دیتے ہیں. نعت کے جملے آیات بینات کا گما دیتے ہیں، نعت کے جملے آیات بینات کا گما دیتے ہیں. ان کی شان میں یہ کہنا چاہوں گی کہ لوح بتو قلم بتو، لوح بتو قلم بتو، تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب. تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہی ہیں. ہماری ایک طلبہ تھی، لیکن آپ اسٹوڈنٹس کی بھرپور فرمائش پر محترمہ حنا تبسم صاحبہ، دا آنر آف HLA حنا لرننگ اکیڈمی، سب کی دلوں کی دھڑکن، سب کی دلوں کی جان، سب کی شان، سب کا مان، میم حنا تبسم صاحبہ. پلیز میم حنا اپنا مائک آن کیجئے اور سب کو اپنی پرمسرت پرسکون بخش آواز سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کے دلوں کو روشن اور منور کیجئے، سب کے کانوں کو، سب کی سماعتوں کو سکون بخشیے. جی محترمہ حنا صاحبہ، اپنا مائک آن کیجئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت کا ہدیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پہ تمام سننے والوں طالبات، تمام ٹیچر سٹاف کو اس چھوٹی سی تقریب میں میری طرف سے آمدید. اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اپنے مائک ہیں وہ میوٹ رکھیے گا اور سکون سے سنیے گا، کوئی چیٹ کوئی میسج نہیں. لب پر نعت پاک کا نغمہ، لب پر نعت پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ
کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائے، اور کسی جانب کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا رتبہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دونوں جہاں میں ان کا چرچا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی، دکھ کی دھوپ کڑی تو کیا، فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی، دکھ کی دھوپ کڑی تو کیا، ہم پر ان کے فضل کا سایہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، جن آنکھوں سے طیبہ دیکھا وہ آنکھیں بے تاب ہیں پھر، جن آنکھوں سے طیبہ دیکھا وہ آنکھیں بے تاب ہیں پھر، ان آنکھوں میں ایک تقاضا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، جزاک اللہ خیر۔ آپ دوسری بھی سنا دو پنجابی والی جو آپ لوگوں نے فرمائش کی تھی، یا کافی ہے؟ جی میم ضرور سنائیں۔ جی جی میم ضرور ضرور، ہم تو ایک سحر میں چلے گئے ماشاءاللہ سے، بہت خوبصورت آواز، اور معلومات ایک میں سوز بھی ساتھ ہے اور ترنم بھی، کیا ہی کہنے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ ساتھ جی ٹائپنگ جی چل میم رہی ضرور۔ ہے، ذرا سا درمیان میں ہوا ہے کچھ مینس کی آواز، چلیں کوئی نہیں۔ ایک جی منٹ۔ میم، میم کا گلا خشک ہو گیا، ارے وہ میری طبیعت ذرا آج لیکن خراب ان کی ہے، فیور محبت ہوا ہے، اس دیکھیں وجہ کہ سے آپ لوگوں کی فیور ہے، فلو فرمائش ہے۔ اور وہ انکار نہ کر سکیں، اور ایک کے جی بعد دوسری نعت، جی جی، کیا بس کہنے طالبات ہیں تو بات ماننی پڑتی ہے نا، اور ہیں بھی اتنے جی لاڈلے، وہ بھی میری بات مانتے ہیں تو میرا بھی تو فرض بنتا ہے نا۔ چلیں جی جی میں جی اسٹارٹ بالکل۔ کرتی ہوں۔ لجپال نبی
درداں دی دوا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جب وقت نیزاں آئے جب وقت نیزاں آئے دامن دی ہوا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا میں بات تیری پڑھ دی میں ذکر تیرا کر دی میں نعت تیری پڑھ دی میں ذکر تیرا کر دی الحمدللہ اس ذکر دی برکت نال اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دے درداں دی دوا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا سرکار دی محفل وچ جولیاں بچھا بیٹھے سرکار دی محفل وچ جولیاں بچھا بیٹھے لاج رکھ لیں وے لجپالاں خالی نہ اٹھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا دل روندا اے جاندے نے جد لوکی مدینے نو دل روندا اے جاندے نے جد لوکی مدینے نو ان سانوں وی یا آقا ان سانوں وی یا آقا دربار بلا لینا اللہم آمین ان سانوں وی یا آقا ان سانوں وی یا آقا دربار بلا لینا آسی دی تمنا روے آ کے مدینے وچ آسی دی تمنا روے آ کے مدینے وچ پاویں طیبہ دے کتیاں دے پاویں طیبہ دے کتیاں دے پیراں چ بٹھا دینا پاویں طیبہ دے کتیاں دے پیراں چ بٹھا دینا لجپال نبی میرے دوا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جزاک اللہ خیرہ اللہم آمین جزاک اللہ. بہت
بہت زیادہ شکریہ میم حنا, بہت جزاک اللہ, بہت خوبصورت آواز, بہت مست کر دینے والی آواز, بہت مزہ آیا آپ کی نعت سن کے. اور وہ ایک شعر ہے اقبال صاحب کا, ہمارے شاعر مشرق, کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. یقین کریں آپ کی نعت سنتے ہوئے نا مجھے یہ شعر اتنا یاد آ رہا تھا نا, مطلب ایک روحانی کیفیت جیسے طاری ہو جاتی ہے کہ بس اپنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب کرنا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے انشاءاللہ عز وجل سب کو. آمین تو ثم ایک آمین. ایسی کیفیت طاری ہو گئی ہے جس کو شاید میں لفظوں میں کبھی چاہ کے بھی ایکسپلین نہ کر سکوں, اور میرے لفظ جو ہیں وہ الجھ رہے ہیں ایک دوسرے سے کہ میں کس طرح سے اپنی فیلنگز کو بیان کروں. اور جی ہر جب ہم ابتدا نا سے نعت پہلے پڑھتے ہیں, اگر وہ اسکیچ جو ہے مینس کہ ہم خود کو محسوس کریں کہ ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے بیٹھے ہیں یا گنبد خضرا کو دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جالیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, جالیوں کو چوم رہے ہیں, ہاتھ لگا رہے ہیں, اگر وہ آپ وہاں پہ خود کو محسوس کرو تو آپ کی کہتے ہیں نا جو گوز بمپس ہوتے ہیں, یعنی کہ جو آپ کی یہ لوئن ٹائپ ہوتی ہے, مطلب کہ جو اسکن کے بال ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, یعنی کہ وہ تڑپ جو ہے وہ شاید پھر الفاظ کی صورت میں نکلتی ہے. یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتی میں نے نعت بہت اچھی پڑھی ہے, آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ میں خود کو وہاں پہ بیٹھی محسوس کر رہی ہوں. تو یہ شاید اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, یا وہ مطلب کہ جو وہاں پہ میں جب ہوں گی انشاءاللہ جانا ہے میں نے بہت جلد, تو وہ شاید تب کا جو منظر ہے وہ میں نے ابھی محسوس کیا ہے, تو اس وجہ سے جو کیفیت تھی, وہ جو شدت تھی, وہ میرے الفاظ میں اتری ہے. تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں, اللہ بالکل تعالیٰ ایسے ہی, ہے اور الحمد. جس کی وجہ سے آپ کی آواز بھی خوبصورت ہو گئی. اور جو محسوس کرنے والے ہیں, یہ بات سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو سعادت نصیب نہیں فرماتے, اور جو اس محفل کا آج حصہ بنے ہیں اللہ پاک کا بہت خاص کرم تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا جو اس محفل کا حصہ بنے ہیں. اور میں نے تو یقیناً میں صحیح کہہ رہی ہوں, میں نے اس چیز کو فیل کیا کہ جیسے میں وہاں پہ روزہ اقدس کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں, جالیوں کو چوم رہی ہوں, اور روحانیت کو اترتا ہوا خود پہ محسوس کیا. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. سارے لوگ بعد میں آتے ہیں, اور میم حنا کا جذبہ سلام ہے. اور یہ جو بچے یہاں پہ موجود ہیں نا, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے فرمائش کی تھی کہ ہم نے میم سے نعت سننی ہے, تو ہم نے ضرور یہاں پہ موجود ہونا ہے. ایک شعر ہے, سنا ہے اس کو سخن کے اصول آتے ہیں. محترمہ میم حنا صاحبہ آپ کے نام آپ کی نظر کرنا چاہوں گی. سنا ہے اس کو سخن کے اصول آتے ہیں, کرے کلام تو باتوں سے پھول آتے ہیں. سنا ہے کہ پڑھانے میں ہے ایسی مٹھاس کہ بخار بھی ہو تو بچے اسکول آتے ہیں. اب اس چیز کو میں اس طرح سے لنک کرنا چاہوں گی کہ بخار بھی ہو تو بچے اسکول, اب یہ فزیکلی تو ہے نہیں, اب یہ کہ جس کو نیٹ پیکج نہیں بھی ہے وہ بھی نیٹ پیکج لگا کے آپ کو سننے کے لیے تشریف لائے ہیں. تو بڑی محبت ہے ان بچوں کے, اللہ پاک ان سب کو خوش رکھے, سلامت رکھیں, بہت اچھے نصیب کریں. اور آمین. جو آپ نے ایک ایفرٹ کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اس کو آگے لے کے چلنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ وہ شعر ہے اقبال صاحب کا کہ مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے, مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. تو آپ لوگوں کو بیٹا سب کو ایک گروپس کریٹ کر دیے گئے ہیں, آپ کے لیے ٹیچرز اویلیبل ہیں ماشاءاللہ, جس سے جن کی اللہ تعالیٰ کے لیے اتنی محبت ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں لے رہے. یہ اللہ پاک ان کو اس کی بہترین انشاءاللہ عز وجل بہت بہترین جزا عطا فرمائیں گے. صدقہ جاریہ ہیں, آپ لوگوں کے لیے گروپس بنا دیے گئے ہیں انشاءاللہ. کل 1 ستمبر سے آپ لوگوں کی کلاسز کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو جائے گا. اسی کے لیے آج ہم نے یہ اورینٹیشن سرمنی جو ہے وہ رکھی ہے. آپ کو انشاءاللہ آپ کے ٹیچرز سے متعلق سب کچھ بتا دیا جائے گا. لیکن بیٹا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے خود بھی اس چیز کو لینا ہے, جو آپ کو آپ کا ورک دیا جائے گا اس پہ آپ نے اس کو دھیان سے سننا ہے, اور جو بھی آپ کے ٹیچرز جو ہیں وہ آپ کو انسٹرکشن دیں گے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. آئی ایم سوری میں سن نہیں پائی میم, آپ کچھ کہہ رہی تھی. ایکسکیوز می میم, آپ کچھ کہہ رہی تھی, میں سن نہیں پائی. جی ہاں جی, نہیں میں ابھی کچھ نہیں کہا, پہلے میں نے کہا کہ کچھ زیادہ ہی آپ نے تعریف کر دی ہے. اس قابل نہیں ہوں میں ویسے ہی, مطلب کہ جب سب نے اتنی زیادہ محبت دی ہے
اتنی عزت دی ہے تو میرا بھی تو فرض بنتا ہے نا میں بھی سب کے لیے آسانیاں پیدا کروں. جب میں پیدا کروں گی آسانیاں تو پھر مجھے خود کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بیسیکلی اپنے لیے میں کہہ رہی ہوں نا. ہر کوئی جو ہے لالچ میں جی ہے, میں بھی تو لالچ میں ہوں نا کہ مجھے نیکیاں ملیں گی اللہ کی بارگاہ میں وہ اچھا مقام حاصل کر سکوں گی. یہ جو نیکیوں کی حص ہوتی ہے, لالچ ہوتی ہے, یہ اچھی چیز ہے, نہ کہ آپ دوسروں کی نیکیوں سے جلے. مطلب کہ آپ کہیں کہ اچھا اس نے اچھا سوٹ پہنا ہے, اس نے مہنگا سوٹ پہنا ہے, تو اس کی تو اتنی اوقات ہی نہیں ہے. اس طرح کی جب آپ باتیں کریں گے, جیلسی میں آئیں گے, تو اس کا گناہ ہے. لیکن اگر آپ میرے سے جیلس ہو رہی ہیں حافظہ مہوش, اگزامپل دے رہی ہوں, نہیں نہیں محترمہ میم ہنا صاحبہ, آپ تو ہمارے لیے ہماری زندگی ہے, آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے اور انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے. اور یہ آپ کے زیر سایہ ہے, یہ آپ کی شفقت ہی ہے کہ ہم آج اس قابل ہیں کہ یہاں پہ آج اتنے لوگوں کے سامنے کچھ بول سکیں. بہت شکریہ. ایگزامپل دے رہی ہوں کہ اگر کسی کو ہو اس طرح جیسے مجھے اگر کسی سے ہے, یہ اچھی بات ہے. یہ اس لالچ ہوگا تبھی میں خود کو بہتر بنا سکوں گی, نہیں تو انسان میں آپ کو پتا اتنی عقل ہے انسان کی, تو میں جو ہے وہ مرتے دم تک ختم ہی نہیں ہوتی. تو اور اگر انسان اپنی اوقات دیکھنا چاہے کہ اس کی اوقات کیا ہے, 2 گندے پانی کے ملاپ سے انسان کی برتھ ہوئی ہے. تو بس اتنی سی بات انسان اپنے ذہن میں لیا, جب بھی کسی کو باتیں سنانے لگے تو فوراً سے وہ زمین میں بیٹھ جائے گا. تو اتنا اکڑنا, یہ اتنی اترانا, اتنی باتیں کرنا ہم انسانوں کو سوٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو چلیں ہم اپنی بات جو ہے کنٹینیو کریں. جی جی, میں یہی بات کر رہی تھی کہ آپ لوگوں نے بھی بیٹا اس کا رسپانس دینا ہے. ٹھیک ہے, تو آج پھر ہم بات کلوزنگ کرتی ہیں اور میم کا خطاب بھی ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ ہم عہد کرتے ہیں, 1 ستمبر شروع سے, کل سے شروع ہو رہا ہے, قائد اعظم کا منتھ بھی ہے وہ, اور ہماری کلاسز کا بھی آغاز ہو رہا ہے. تو رخصت ہو چکے صحیح سے, تو آج ہم یہ عہد کرتے ہیں, اے قائد ہم شرمندہ ہیں, اپنا نہ سکے انداز تیرا, وہ قوم ہوئی بے بالوں پر بننا تھا جسے شہباز تیرا, تجدید وفا تجدید وفا ہم کرتے ہیں اور آج یہ وعدہ کرتے ہیں, اے قائد ہم اپنائیں گے ہر قول تیرا, انداز تیرا. انشاءاللہ عز وجل ان کی کہی ہوئی باتوں پہ عمل کریں گے, اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے اور اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں گے. اور سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی میں مشعل راہ تو ہیں, ہم سب کے لیے رحمت بن کے آئے. ہم سب نے انہی سے سیکھنا ہے. پہلا زندگی کا سبق, پہلا ایک مجسمہ, پہلا ایک نمونہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں دے دیا ہے, جن کی ہم نے پیروی کرنی ہے اور ان کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ عز وجل. اور اگر محترمہ ہنا صاحبہ کے تعارف کی طرف آؤں تو بہت سارے لوگ جو ہیں, جب نام آتا ہے جی آنر آف HLA, تو سب سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں آنر, پتہ نہیں کتنی زیادہ ایج ہوگی. فرسٹلی تو میں بتاتی جاؤں کہ بھائی اتنی زیادہ ایج کی نہیں ہے ہماری میم, جسٹ 20, ٹھیک ہے, صرف 20 سال کی ہیں. تو سب سن رہے ہیں نا غور سے, اور ماشاءاللہ سے اتنی کم عمری میں بھی ماشاءاللہ سے بہت بڑے بڑے اسٹیپ لیے ہیں. ایک اکیڈمی کا سٹارٹ لینا اتنا آسان نہیں ہوتا. ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ ادھر آپ نے سوچا اور ادھر ہو گیا, نہیں, وہ کچھ پلان کرنے پڑتے ہیں. بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو دیکھنی ہوتی ہیں, اپنی نیندیں قربان کرنی پڑتی ہیں, بہت سے پلان کرنے پڑتے ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج وہ سارے جو پلان تھے, جو ہماری سوچیں تھیں, جو ہم نے قربانیاں دی, ایسا لگتا ہے جیسے آج ان کا صلہ مل رہا ہے. جیسے آج ہماری اوپننگ سرمنی ہو رہی ہے تو الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. تو آپ سب بھی خوش قسمت ہیں کہ آپ سب آج اس اورینٹیشن سرمنی میں جو ہے وہ موجود ہیں. ماشاءاللہ سے اسلامک ٹیچرز ہیں ہمارے پاس, لیکن ان سب ٹیچرز کی بھی ٹیچر ہیں ہماری محترمہ میم ہنا صاحبہ, خود بھی لرنر ہیں, موٹیویشنل سپیکر ہیں, رائٹر ہیں, اور کیا کیا کہوں ان سمپل ورڈز کہ آپ اپنے آپ میں ایک مکمل شخصیت ہیں. اور نعت ماشاءاللہ سے آپ سن چکے ہیں, نعتیں بھی پڑھ لیتی ہیں, فاؤنڈیشن بھی چلا رہی ہیں, کسی آرگنائزیشن سے لنک نہیں ہے, اپنے بلبوتے پہ کوئی بھی بچہ جو ڈیزرونگ ہو اس کے لیے ماشاءاللہ سے کلیکشن کرتی ہیں, جن بچوں کی جو غریب بچیاں ہیں جن کی شادی نہیں ہو سکتی, اپنے بہاف پہ. اور انشاءاللہ عز وجل ابھی بھی جو اس اکیڈمی کا جو حصہ بنے ہیں ان میں سے بھی اگر ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو ڈیزرونگ ہیں تو انشاءاللہ عز وجل ہم ان کو مکمل طور پر فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور جو بچے ڈیزرونگ نہیں ہیں
بلکہ وہ ان ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو وہ بھی انشاءاللہ میم کے ساتھ رابطہ کریں. جتنا کوئی بھی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے, اور ڈزنٹ میٹر کہ آپ لوگ کتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. نہیں میں کہہ رہی کہ 10,000 کر دیں, 5,000 کر دیں, یا 1,000 کر دیں, یا 500 کر دیں. نہیں بیٹا, آپ لوگوں کے 100 روپیہ, 50 روپے, 20 روپے, ایون کے 10 روپے بھی, ایک روپیہ آپ کو پتا ہے کہ کتنا قیمتی ہوتا ہے. ایک روپیہ, ایک قطرہ قطرے سے دریا بنتا ہے. تو جو بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہے, ابھی وہ جیسے کہ ایک کینسر میں کے مریض ہیں, ان کے لیے وہ کلیکشن کر رہی ہیں, تو جو بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہے وہ میم کے ساتھ رابطہ کر کے, اور جو بھی اکاؤنٹ نمبر ہے اس پہ وہ کر سکتا ہے, جو بھی جتنا بھی حصہ ڈالنا چاہے. تو سب کی بہت دل عزیز, دل کی دھڑکنیں پھر سے تیز ہونے لگ گئی ہیں. محترمہ میم ہنا صاحبہ کو میں بلا رہی ہوں تاکہ وہ باقاعدہ آئیں, اور بچے جو اتنے دنوں سے سوال کر رہے ہیں بھائی کون سی ہیں ہماری ٹیچر, کیا پڑھا ہوا ہے انہوں نے, کیا کیا ہوا ہے, کیا ہمیں پڑھائیں گی, کیا ٹائمنگ ہوگی, کیا کچھ ہے, تو یہ سارے سوالوں کے جواب انشاءاللہ عز و جل بہت جلد جو ہیں وہ آپ کو ملنے والے ہیں. ابھی میم آتی ہے, میم کو بلانے سے پہلے میں ایک شعر ان کی نظر کرنا چاہوں گی. نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہی ہماری میر کارواں ہیں, ہماری لیڈر ہیں جو ہمیں لے کے چل رہی ہیں. اللہ پاک ان کو خوشیاں دے, ان کو سلامتیاں عطا فرمائے, اور جو بھی ان کے گھر میں پریشانیاں مشکلیں چل رہی ہیں, اللہ رب العزت ان کی اتنی محنتوں کے بدلے میں, ان کی کاوشوں کے بدلے میں, ان کی نیک نیتی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کریں. آمین اللہم آمین. اب زیادہ وقت نہیں لوں گی. جی محترمہ حنا صاحبہ, جی پلیز اپنا مائک آن کیجیے اور اپنا کتاب شروع. بس 2 میم منٹ, جی حنا 2 منٹ, تبسم 2 منٹ, صاحبہ. اذان ہو جائے میں پھر جوائن کرتی ہوں. 2 منٹ بس. جی میم ضرور. بچے شدت سے انتظار کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ سے جو چیٹ باکس ہے اس میں 142 میسیجز میرے پاس آ گئے ہیں. کیا کیا میسیجز کر دی ہیں بچوں, عہد کیا ہے آپ لوگوں نے سب نے انشاءاللہ عز و جل. جس اورینٹیشن سیریمنی کا آپ حصہ بنے ہیں, اس کو آپ نے, جو گروپس آپ نے جوائن کیے ہیں, اس کا آپ نے کام بھی صحیح سے کرنا ہے. اور آپ نے صرف سیکھنا نہیں ہے بلکہ اس لگن سے سیکھنا ہے کہ آپ بھی آگے اس کو سکھائیں گے. جیلسی فیل نہیں کرنی. ہم نے دیے روشن کرنے ہیں, دیے سے دیے جلانے ہیں, شمع سے شمع جلانی ہے, روشنیاں پھیلانی ہے نا, اندھیرے تو نہیں کرنے. اگر ہم صرف خود سیکھ لیں گے, خود ساتھ والے کو روشنی نہیں دیں گے, دوسرے کی شمع نہیں جلائیں گے, اور خدا نہ خواستہ اگر ہماری خود کی شمع بجھ گئی تو پھر ہم روشنی کہاں سے تلاش کریں گے. تو ہمیں دوسروں اپنے ارد گرد اتنی شمع جلانی چاہیے کہ اگر ہماری شمع بجھ بھی جاتی ہے وہاں پہ اندھیرا نہ ہو, وہاں پہ روشنیاں ہی رہیں. تو آپ سب نے انشاءاللہ اس چیز کا حق ادا کرنا ہے. جو میم نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا ہے اس کا آپ نے ری پے اسی صورت میں دینا ہے کہ آپ نے بھی جو ہے اس کا اچھا رسپانس دینا ہے. بالکل میم, بالکل آپ کی بات سے ہم ایگری کرتے ہیں, کیونکہ العلم النور, علم نور ہے, اور اس کو ہم نے آگے سے آگے دیے کو دیے سے جلانا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ جی یہ بالکل. ہمارے لیے مشعل راہ ہے, اور اس راہ پہ چل کے ہم نے اور سے اور آگے سے آگے اس کو بڑھانا ہے. کیونکہ میم کا جو مشن ہے, انشاءاللہ اس مشن کو لے کے ہم نے آگے چلنا ہے. کیونکہ ہم سب اس سے اتفاق ہیں, کیونکہ جو نالج جہاں سے ملتا ہے اگر آپ اس کو آگے بڑھائیں گے تو آپ کا نالج جو ہے وہ اور زیادہ نکھرے گا, پھر آگے بڑھائیں گے اس سے اور زیادہ نکھرے گا, اور جتنا آپ اس کو بڑھاتے جائیں گے اس میں نکھار آتا جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اور محترمہ میم حنا صاحبہ, آپ کہتی ہیں نا کہ میں آپ کے بہت تعریف کرتی ہوں, تو میم یہ بالکل حقیقت ہے, یہ تعریف نہیں ہے, صرف میں نہیں کہہ رہی بلکہ ہر دل یہ کہہ رہا اچھا ہے. جی. اور ہر کوئی بول نہیں سکتا, لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ, تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ, لوگ جی کیا جی, سادہ ہیں سورج کو دکھاتے ہیں چراغ. ارے ہماری واہ تعریفیں آپ کے سامنے کیا, آپ تو شہزادی ہیں. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور آپ کو آپ کے مشن جی میں بہت کامیاب شکریہ. کریں. آمین آمین ثم آمین. اللہم آمین. جی بہت شکریہ. چلیں جی آغاز کرتے ہیں. سٹارٹ پہ ہی سب سے معذرت کر رہی ہوں, میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, فیور وغیرہ, اس کے علاوہ گلے میں پین, فلو وغیرہ, اتنے دنوں کی تھکاوٹ. آپ کو پتا ہے 15 سے ایڈمیشن چل رہے ہیں, اور
شاید اسی لیے میں نے جلدی جو ہے کلوز کر دی. 25 تک ہی ہم نے کیا اور الحمدللہ ہماری یہ جو ہے میں کہہ رہی ہوں کہ بہت مطلب کہ بگ اچیومنٹ ہے کہ ہم نے اتنے کم ٹائم میں امیدوں سے زیادہ